اردو میں جب ہم بات کرتے ہیں تو جو ان میں اس اسما ہوتے ہیں، جو اسم ہوتے ہیں، وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک اسم وہ ہوتے ہیں کہ جن کا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ اسم بنے کیسے ہیں، اور دوسری طرح کے اسم کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اسم کس طرح بنے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں چوراہا یا چورنگی، تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ چورنگی بنا ہے 4 رنگ سے، چورنگی 4 رنگ سے بنا ہے۔ یہ ہمیں پتہ ہے کہ چوراہا کے معنی ہیں 4 راہیں، مگر ہمیں یہ نہیں پتہ کہ لفظ جگاڑ کیسے بنا ہے۔ اب یہ بہرحال ہمارے استعمال میں آ گیا ہے، اور یہ اب جو ہے وہ شرفا کے یہاں بھی استعمال ہو رہا ہے، مگر ہمیں یہ نہیں پتہ کہ لفظ جگاڑ کس طرح بنا ہے۔ تو یہ ہر زبان میں ہوتا ہے کہ بعض الفاظ کا تو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیسے بنے ہیں، اور اس کے پیچھے ان کی پوری تہذیب ہوتی ہے اور ان کا پورا طریقہ کار ہوتا ہے، مگر بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو عام عوامی زبان میں آ جاتے ہیں اور ان کا پتہ نہیں ہوتا کہ لفظ بنے کس طرح ہیں۔ تو جب ہم نے ابتدائی 100 صفحات پڑھے تھے، اسم کی مشق کر رہے تھے، تو وہاں ہم نے یہ نہیں پڑھا تھا کہ وہ لفظ بنے کیسے ہیں۔ اسم جو ہے وہ اس طرح بھی کام میں آ جاتا ہے کہ اگر ہمیں یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کیسے بنے، مگر فعل جب ہم نے پڑھنا شروع کیا عربی میں تو ہمیں معلوم چلا کہ فعل کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا جب تک کہ اس کا مادہ اور وزن سمجھا نہ جائے۔ تو وہ الفاظ جن کا مادہ وزن ہوتا ہے، جن کی گردانیں کی جا سکتی ہیں، ان کو مشتق کہتے ہیں، اور مشتق کی جو جمع ہوتی ہے وہ مشتقہ ہوتا ہے۔ تو افعال تمام کے تمام مشتقہ ہوتے ہیں، یعنی یہ ان کا مادہ ہوتا ہے، ان کا وزن ہوتا ہے، اور ان کی گردانیں کی جا سکتی ہیں۔ اسما 2 طرح کے ہوتے ہیں، یعنی بعض اسم ایسے ہوتے ہیں کہ جو مشتق ہوتے ہیں، اور بعض اسم ایسے ہوتے ہیں جو کہ مشتق نہیں ہوتے، جیسے میں نے آپ کو مثال بتائی جگاڑ وغیرہ کی۔ تو ایسے اسما جو کہ مشتق ہوتے ہیں، جن کا مادہ اور وزن ہوتے ہیں، ان کو اسماء مشتقہ کہتے ہیں، اور جن کا مادہ اور وزن نہیں ہوتا ان کو ماخوذ یا جامد کہتے ہیں۔ جن اسماء کا مادہ اور وزن ہوتا ہے ان کو اسماء مشتقہ کہتے ہیں، اور جن اسماء کا مادہ اور وزن نہیں ہوتا یا ان کی گردان نہیں کی جا سکتی ان کو ماخوذ یا جامد کہتے ہیں۔ تو ہم نے جو فعل پڑھا تھا، فعل تو سارے کے سارے مشتقات ہیں، کیونکہ ان کا مادہ ہوتا ہے، ان کی وزن ہوتی ہے، ان کی گردان ہوتی ہے، اور اسی بنیاد پر ہم معنی کرتے ہیں۔ مگر سارے اسم ایسے نہیں ہوتے، کچھ اسم ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا مادہ وزن ہوتا نہیں ہے یا ان کی گردان نہیں کی جا سکتی ہے، اور کچھ اسما ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا مادہ اور وزن ہوتا ہے اور باقاعدہ ان کی گردان کی جا سکتی ہے۔ ایسے اسما کو اسماء مشتقہ کہتے ہیں، اور یہ کل 8 ہیں۔ بعض کتابوں میں اس کی ترتیب 6 کی دی ہے، بعض میں 7 کی دی گئی، بعض میں 8 کی دی گئی ہے، مگر 8 کے 8 ہی اسماء مشتقہ ہوتے ہیں، چاہے وہ ترتیب آگے پیچھے کر دی جائے، مگر یہ 8 اسماء مشتقہ ہم نے پڑھنے ہیں، یعنی اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم الظرف، اسم الصفہ، اسم التفضیل، اسم الاعلیٰ، اور اس کے علاوہ ایک اسم الظرف بھی ہے، اور ایک اسم المبالغہ بھی ہے۔ تو اصل میں بعض لوگ اسم الظرف کو علیحدہ شمار نہیں کرتے، اور وہ اس کو جو ہے وہ کسی اور میں لے آتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہے اسم المبالغہ کو بھی اسم الصفہ میں لے آتے ہیں۔ یعنی یہ کل 8 ہی ہیں، چاہے آپ 6 سمجھیں، 7 یا 8، جس کتاب میں بھی یہ لکھا ہو، پڑھنا 8 کے 8 ہی ہیں۔ تو یہ 8 اسماء مشتقہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا مادہ ہوتا ہے، جن کا وزن ہوتا ہے، جن کی گردان کی جاتی ہے، اور اس کی مدد سے معنی کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم کہیں اہل زبان میں بیٹھیں اور ہم کہیں گے اس کا نام محمود ہے، تو ہمیں ٹوک دیا جائے گا کہ بھائی لفظ محمود صحیح نہیں ہے، لفظ محمود صحیح ہے۔ اب وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ لفظ محمود صحیح ہے؟ کیونکہ اس کا جو وزن ہے وہ میم پہ زیر سے شروع نہیں ہوتا، میم پر زبر سے شروع ہوتا ہے۔ ہم یہ رجوع قرآن کورس میں جو کتاب پڑھاتے ہیں وہ منتخب نصاب پڑھاتے ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب مرحوم نے جو 6 حصوں میں ترتیب دیا ہے۔ اب اگر کوئی اس منتخب نصاب کو منتخب نصاب کہہ دے تو اس کو ٹوک دیا جائے گا، کیونکہ منتخب تو سلیکٹر ہوتا ہے جس نے انتخاب کیا، اور منتخب وہ چیز ہے، وہ سلیکٹڈ چیز ہے جسے سلیکٹ کیا گیا۔ تو اب یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ منتخب نہیں کہیں بلکہ منتخب نصاب کہیں؟ تو اسی چیز کو دیکھنے کے لیے اب ہم نے آج سے انشاءاللہ اس اسماء مشتقہ شروع کرنا ہے، اور 8 اسماء مشتقہ ہے، ہر ایک کے مادہ ہوتا ہے، وزن ہوتا ہے، اور گردانیں ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے جو اسم مشتقہ ہے وہ اسم الفاعل ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ اسم الفاعل ایسا اسم ہوتا ہے جس میں کام کرنے والے کا مفہوم ہوتا ہے، جیسے ظالم ظلم کرنے والا، قاتل قتل کرنے والا، کاتب لکھنے والا، تو یہ ان کو اسم الفاعل کہتے ہیں۔ اور یہ یاد رہے کہ اب ہم نے اسم شروع کر دیے ہیں،
یعنی مادہ اور وزن کی بحث تو جاری ہے، مگر پہلے ہم فعل پڑھ رہے تھے، اب ہم اسم پڑھ رہے ہیں۔ تو اب اسم الفاعل بنانے کا طریقہ کیا ہے، یعنی ہم کیسے پہچانیں کہ جو لفظ ہم پڑھ رہے ہیں وہ اسم الفاعل ہے؟ اور وہی بات ہے کہ چونکہ اب ہم مشتقات پڑھ رہے ہیں تو اس میں مادہ اور وزن کی بحث آ جائے گی۔ تو مادہ تو ہم پڑھ چکے ہیں، اب وزن کی بات آ رہی ہے کہ اسم الفاعل کا وزن کیا ہوتا ہے۔ تو اسم الفاعل دو ثلاثی مجرد سے بھی بنتا ہے اور ثلاثی مزید سے بھی بنتا ہے۔ ثلاثی مجرد سے اسم الفاعل بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو مادہ ہے اس کو فاعلون کے وزن پر ڈال دیں، جیسے کاتبون، جیسے ظالمون، جیسے قاتلون، جیسے عالمون، جیسے قائلون وغیرہ۔ تو یہ اسم الفاعل بن جاتے ہیں فاعلون کے وزن پر۔ یہاں مثال دی گئی ہے ضرب سے ضاربون، طلب سے طالبون، غفر سے غافرون وغیرہ۔ اور اس کی گردان ویسی ہی ہوگی جیسے کہ ہم گردان کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ ہم نے پہلے گردان کی تھی ابتدائی 100 صفحات کے ابتدائی 4 چیپٹرز میں، بس وہاں ہم نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ یہ لفظ بنے کیسے ہیں۔ اب وہی گردان ہے، مگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لفظ بنتے کس طرح ہیں۔ تو گردان وہی ہے، جیسے فاعلن، 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 فاعلانی، فاعلینی، فاعلینی، فاعلون، فاعلینا، فاعلینا، اور اسی طرح مؤنث بن جائے گی جو کہ ہم بناتے ہوئے آ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کاتبن، 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 کاتبانی، کاتبینی، کاتبینی، کاتبونا، کاتبینا، کاتبینا، کاتبتن، 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 کاتباتانی، کاتباتینی، کاتباتینی، اور کاتباتن، کاتباتن، کاتباتن۔ تو یہی اسی طرح کی گردان ہے جو ہم کرتے ہوئے آ رہے ہیں، مگر یہاں ہم پڑھ رہے ہیں کہ یہ اسم الفاعل کا وزن ہے۔ اور فاعلون کے آگے گولتا لگا دیں گے تو وہ مؤنث بن جائے گا، اور اسی طرح مثنیٰ بنے گا، اور اسی طرح جمع بنے گا۔ پھر اس میں اہم بات یہ ہے کہ ہر اسم الفاعل کی جمع مذکر سالم تو استعمال ہوتی ہی ہے، تاہم کچھ اسم الفاعل ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی جمع سالم کے ساتھ جمع مکسر بھی استعمال ہوتی ہے۔ جیسے کہ ہم نے جب تیسرا چیپٹر پڑھا تھا عدد کا، تو وہاں جو اہم ترین ایکسرسائز تھی غالباً مشق نمبر 4 تھا، تو اس میں کچھ اسم کی جمع مکسر تھی، کچھ کے سالم تھی۔ اب ہم یہاں پڑھ رہے ہیں کہ کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی دونوں طرح کی جمع آتی ہے، جمع سالم بھی آتی ہے اور جمع مکسر بھی آتی ہے۔ تو یہ وہ اسم الفاعل ہے جو کہ ثلاثی مجرد سے ہے۔ یعنی ایک تو بات انہوں نے یہ کہہ دی کہ جو ثلاثی مجرد سے اسم الفاعل بنا جاتا ہے اس میں جمع مذکر سالم تو لازماً بنتا ہی ہے، یعنی اونا اور آتون یہ تو ہے ہی ہے۔ کچھ اسم الفاعل ایسے ہیں جن میں جمع سالم کے ساتھ ساتھ جمع مکسر بھی استعمال ہوتی ہے، جیسے کافرون، کاف فا را سے فاعلون کے وطن پر کافرون ہو گیا، اس کی جمع سالم بھی ہے اور جمع مکسر بھی ہے، یعنی جمع سالم کافرون بھی ہے اور جمع مکسر کفارون اور کفرتون۔ یہ جو جمع مکسر ہے یہ بھی ان کے بھی اوزان ہیں، یعنی ہم نے اپنی آسانی کے لیے اس وقت یہ کہا تھا کہ بھئی قاعدے سے جمع بنانا ہے یا بغیر قاعدے سے بنانا ہے۔ اب ہمیں معلوم چل گیا کہ جس کو ہم مکسر کہہ رہے ہیں، یعنی جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ بغیر قاعدے کے جمع، یہ بھی اصل میں قاعدے سے بن رہا ہے۔ قاعدہ کیا ہے کہ ان کے وزن ہوتے ہیں، جمع کے بھی اوزان ہوتے ہیں، اور پھر اس میں بعض جمع ایسے ہوتے ہیں جو 50 سے کم کے ہوتے ہیں، بعض جمع ایسے ہوتے ہیں جو 50 سے زیادہ کے ہوتے ہیں، جس کو جمع قلت و جمع کثرت کہتے ہیں۔ یہ مخصوص اوزان پر بن کے تیار ہوتے ہیں، جنہیں اس وقت ہم نے سمجھا تھا کہ یہ بغیر قاعدے سے جمع بنتی ہے، مگر اب ہمیں پتہ ہے کہ یہ قاعدوں سے یعنی کہ وزن سے جمع بنتے ہیں۔ تو اسم الفاعل جو ثلاثی مجرد سے بنتا ہے ان کے تمام جمع مذکر سالم تو بنتا ہی ہے، کچھ کے ایسے ہیں کہ جو جمع سالم کے ساتھ ساتھ جمع مکسر بھی بنتے ہیں، جیسے کاف فا را سے کافرون بھی ہے اور کفارون اور کفرتون بھی ہے۔ اب کفرتون بھی گولتا ہے مگر یہ جمع ہے۔ اسی طرح طالبون سے طالبون بھی ہوتا ہے اور طلابون بھی ہوتا ہے اور طلبتون بھی ہوتا ہے۔ طلبہ جو ہے وہ جمع میں، ہمارے یہاں غلطی سے عموماً طلباء بول دیتے ہیں مگر یہ طلبہ ہے، طلبتون ہے۔ اسی طرح بعض اسم الفاعل کی جمع مکسر غیر منصرف بھی ہوتی ہے، جیسے جاہلون سے جاہلونا تو بننا ہی ہے، جمع سالم تو بننا ہے، مگر یہ فولاؤ کے وزن پر جمع مکسر بھی ہے۔ یا عالمون سے جو ہے وہ عالمونہ جمع سالم تو بنتا ہی ہے، مگر جمع مکسر میں غیر منصرف بھی آتا ہے۔ اب ثلاثی مجرد کے تمام ابواب سے اسم الفاعل فاعلون کے وزن پر آتا ہے سوائے باب کروما سے۔ باب کروما کا طریقہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے جب ہم تیسرا چیپٹر پڑھیں گے اسم الصفہ کا۔ ثلاثی مزید سے جب اسم الفاعل بنانا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو مضارع کا پہلا صیغہ ہوتا ہے، جس باب سے بھی، کیونکہ ہر باب کا اسم الفاعل بنانے کا وزن علیحدہ علیحدہ ہے، تو اگر جس باب سے بھی بنانا ہو تو اس باب کا پہلا صیغہ لیتے ہیں، یعنی مضارع کا پہلا صیغہ لیتے ہیں، اس کی یا کو ہٹا دیتے ہیں، اس یا کو ہٹا کر پیش والی میم لگا دیتے ہیں، عین کلمے پر ذیل لگا دیتے ہیں اور لام پر تنوین لگا دیتے ہیں۔
جیسے باب افعال ہے، باب افعال کا مضارع کا پہلا صیغہ ہے یفعلو، اس کی علامت مضارع یا ہٹا کر میم پیش والی لگا دی، عین پہ ذیل لگانا ہے وہ پہلے سے موجود ہے، اور لام پہ تنوین لگا دیتے ہیں۔ تو اسم الفاعل کا باب افعال سے اسم الفاعل کا وزن بن گیا مفعلن، جیسے مسلمن، جیسے مکرمن، اب اس کی گردان ویسے ہی ہوگی جیسے کہ گردان ہوتی ہے۔ اسی طرح باب تفعیل ہے یفعلو، مضارع کا پہلا صیغہ، علامت مضارع یا ہٹا کر میم پر پیش، عین پہ زیر، لام پہ تنوین، تو مفعلن بن گیا جیسے معلم، علم دینے والا۔ یفعلو سے بن گیا، باب مفعلہ سے بن گیا مفعلن، جیسے مجاہدن۔ باب تفاعل سے بن گیا متفاعلن، جیسے متفکرن، فکر کرنے والا۔ باب تفاعل سے متفاعلن، جیسے متخاصمن، جھگڑا کرنے والا۔ باب افتعال سے مفتعلن، جیسے ممتحن، امتحان لینے والا۔ باب انفعال سے جیسے منحرفن، انحراف کرنے والا، منفعلن کے وزن پر منحرف، انحراف کرنے والا۔ اور باب استفعال سے مستفعلن، جیسے مستغفرن، مغفرت طلب کرنے والا۔ تو نوٹ یہ کیجیے ہم کیسے پہچانیں گے کہ میم پر پیش ہوگا، عین کے نیچے زیر ہوگا، یہ پہچانے ثلاثی مجرد کے اسم الفاعل کی، میم پر پیش اور عین پہ زیر۔ جیسے منتخب نصاب اس لیے نہیں ہوتا کہ منتخب کے خا کے نیچے زیر ہے، یعنی عین کے نیچے زیر ہے، تو یہ منتخب اب اسم الفاعل ہے، اس کے معنی کیا ہو جائے گا؟ انتخاب کرنے والا۔ یا مخاطب تو آ کے نیچے زیر ہے، یعنی عین کے نیچے زیر ہے، میم پر پیش ہے، عین کے نیچے زیر ہے، تو مخاطب خطاب کرنے والا۔ یہ وہ الفاظ جو ہمارے عام طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس کی گردان کیسے ہوگی؟ اس کی گردان بھی ویسے ہی ہوگی جیسے کہ ہم کرتے ہوئے آ رہے ہیں، مگر اس کی جمع ہمیشہ جمع سالم ہی استعمال ہوتی ہے۔ اس کی جمع ہمیشہ جمع سالم استعمال ہوتی ہے، اور اس کی گردان ویسی ہی ہوتی ہے جیسے کہ اسم کی گردان ہے۔ جیسے مسلمن، مسلمن، مسلمین ہم بہت پہلے پڑھ چکے ہیں، وہ اسم الفاعل کی گردان تھی باب فعال سے۔ یہاں پر جیسے مکرمن، 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 مکرمانی، مکرمینی، مکرمینی، مکرمونہ، مکرمینہ، مکرمینہ، مکرمتن، 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 مکرماتانی، مکرماتینی، مکرماتینی، اور مکرماتن، مکرماتن، مکرماتن۔ یہاں تک تو ہماری یہ بحث مکمل ہو گئی ہے کہ اسماء مشتقہ کیا ہوتے ہیں، اور اسم الفاعل ثلاثی مجرد سے کیسے بنتے ہیں، اور ثلاثی مزید سے کیسے بنتے ہیں۔ ثلاثی مجرد سے بنتے ہیں فاعلون کے وزن پر، اور اس کی گردان ویسی ہی ہوتی ہے جیسے کہ اسم کی گردان ہوتی ہے۔ اس کی جمع تو جمع سالم آتی ہے، بعض مادے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی جمع سالم کے ساتھ ساتھ جمع مکسر بھی آتی ہے۔ اور ثلاثی مزید سے جب اسم الفاعل بنانا ہو تو مضارع کا پہلا صیغہ لیتے ہیں، اس کی علامت مضارع یا ہٹا دیتے ہیں، اس کی جگہ میم پر پیش لگا دیتے ہیں، عین کے نیچے ذیل لگا دیتے ہیں، اور لام پر تنوین لگا دیتے ہیں۔ اب سوال یہاں پر یہ ہو سکتا ہے کہ اسم الفاعل اور فاعل کا کیا فرق ہے؟ ہم فاعل پڑھتے رہے تھے جب ہم جملہ فعلیہ کر رہے تھے، تو اسم الفاعل اور فاعل کا فرق کیا ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اسم الفاعل تو اسم کی کنسٹرکشن ہے، یعنی وہ لفظ بنا کس طرح ہے، یہاں یہ بحث ہے اسم الفاعل کے ذیل میں۔ لیکن فاعل تو جملے میں کام کر رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ہو سکتا ہے کہ ضربا محمودن حامدن، مارا محمود نے حامد کو۔ تو اب جب ہم اس جملے کے تجزیہ کریں گے تو ہم کہیں گے کہ ضربا فعل ہے، محمودن فاعل ہے، اور حامدن جو ہے وہ مفعول ہے۔ یہ تو جملے کے تناظر میں بات آ گئی کہ اس جملے کے تناظر میں ضربا کا جو فاعل ہے وہ محمودن ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ محمودن حالت رفع میں ہے، اس لیے یہ فاعل ہے، اور حامدن چونکہ حالت نصب میں ہے اس لیے یہ مفعول ہے۔ یہ جملے کے تناظر میں، یعنی جملے کے کانٹیکس میں بات آ گئی۔ مگر جب ہم الفاظ کو دیکھیں گے کہ الفاظ بنے کیسے ہیں، تو ہم ضربا پہ بحث کریں گے کہ ضربا جو ہے ماضی کا پہلا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب ہے، اس کا مادہ ضاد را اور با ہے، یہ ثلاثی مجرد کے باب ضربا سے آیا ہے، اس میں فاعل ہوا پوشیدہ ہے۔ محمودن جو ہے وہ فاعل ہے، اور یہ حالت نصب میں ہے، اور پھر یہ محمودن کیا ہے، یہ اسماء مشتقہ کے ذیل میں یہ اسم المفعول ہے، یہ ہم بتائیں گے جو کہ اگلا چیپٹر ہے۔ پھر حامدن ہم بتائیں گے کہ حامدن جو ہے یہ اسم الفاعل ہے۔ اب ہم یہ لفظ کے تناظر میں بات کریں کہ یہ لفظ بنا کیسے،
تو ہم حامدن کہیں گے کہ حامدن اسم الفاعل ہے، اس کا مادہ جو ہے وہ ہا میم اور دال ہے، اور یہ اسم الفاعل فاعلن کے وزن پر آیا ہے، اور یہاں یہ واحد مذکر ہے اور حالت نصب میں۔ تو اب ایک ہے فاعل، ایک ہے اسم الفاعل۔ تو فاعل جو ہے وہ تو جملے کے تناظر میں بات ہوتی ہے، اور اسم الفاعل لفظ کے تناظر میں بات ہوتی ہے کہ لفظ کیسے بنا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ اسم الفاعل فاعل ہی ہو، جیسے اس مثال میں یہاں اسم الفاعل مفعول بن کر آیا۔ تو ایک ہے لفظ کیسے بنا ہے، ایک ہے جملے میں وہ لفظ کیا کام کر رہا ہے۔ تو اس جملے میں حامدن جو ہے وہ مفعول ہے، اور حامدن لفظ کیسے بنا ہے وہ اسم الفاعل ہے کہ یہ فاعل ان کے وزن پر آیا ہے۔ تو امید میں بات کلیئر کر پا رہا ہوں کہ فاعل اور اسم الفاعل میں فرق ہے۔ اسم الفاعل تو وہ فاعلون کے وزن پر ہی آتا ہے، اور وہ رفع نصب جر جملے کی مناسبت سے جیسا ہو وہاں پر آئے گا وہ، اور جو فاعل ہے اس نے تو حالت رفع میں آنا ہے، اور وہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، یعنی اسم کی کوئی بھی قسم جو ہے وہ فاعل بن کر آ سکتی۔ تو اسم الفاعل علیحدہ چیز ہے اور فاعل الگ ہے۔ میں امید ہے کہ بات کلیئر کر پا رہا ہوں۔ پھر اس میں جو یہ 6 ہیں ان کی اگر ہم گردان کریں مشق نمبر 52 الف میں، تو غین فا اور لام ہے، یہ باب نصرہ سے، اور خا سین اور را ہے، یہ باب سمعہ سے، یہ ثلاثی مجرد سے آئیں۔ تو ثلاثی مجرد سے تو ان کا ایک ہی وزن ہے، وہ فاعلون کا وزن ہے۔ تو فاعلون پر یہ بن جائے گا غافلون، باب نصرہ سے یہ بن جائے گا غافلون اسم الفاعل، اور یہ باب سمعہ سے بن جائے گا خاسرون۔ ثلاثی مجرد کا کوئی بھی باب ہو سوائے باب کروما کے، اس کو مادے کو اگر اسم الفاعل بنایا جا سکتا ہے تو وہ فاعلون کے وزن پر آ جائے گا، پھر اس کی گردان ویسے ہی ہوگی، جیسے غافلن غافلن غافلن، غافلانی غافلینی غافلینی، غافلون غافلین غافلین، غافلتن غافلتن غافلتن، غافلتانی غافلتین غافلتین، غافلاتن غافلاتن غافلاتن، اسی طرح خاسرون کی بن جائے گی جیسے کہ ہم گردان پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ بقیہ جو 4 ہے، تیسرا، چوتھا، پانچواں اور چھٹا، یہ ثلاثی مزید سے آئے ہیں، اور پھر اس ثلاثی مزید کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے مضارع کا پہلا صیغہ لیتے ہیں، علامت مضارع ہٹا دیتے ہیں، میم پر پیش لگاتے ہیں، عین پہ زیر لگاتے ہیں، اور لام پر تنوین۔ ایک طریقہ تو یہ کہ آپ باب افعال کا ڈائریکٹ پہلا وزن دیکھ لیں، جیسے یہاں ہم نے کیا ہوا ہے مکرمون، یہ مکرمون مفعلون کیا ہوا ہے ہم نے، تو مفعلون میں فا عین اور لام کی جگہ ہم ڈال دیں سین لام اور میم، تو یہ مسلمون بن جائے گا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سین لام میم ہی کا باب افعال کا مضارع کا پہلا صیغہ بن جائے، تو افعلا یفلم، تو اسلم یسلم، یہ بن جائے گا یسلم، پہ علامت مضارع ہٹا کر میم پر پیش لگا دیں، اور لام پہ عین پہ زیر اور لام پہ تنوین، تو یہ بن جائے گا مسلمون۔ پہ مسلمون کی گردان کر لیں جیسے کہ اس کی گردان ہوتی ہے۔ اسی طرح باب تفعیل سے فعل یفعل، اس کا جو وزن ہے اسم الفاعل کا وہ مفاعلون ہو جاتا ہے، تو پھر یہ بن جائے گا مکذبن، مفاعلون کے وزن پر بن جائے گا مکذبن۔ اب پچھلے صفحے میں ہر باب کے جو ہے وہ اسم الفاعل موجود ہے، وزن موجود ہے۔ پھر نون پھر مکذبن کی گردان ویسے ہی ہوگی جیسے کہ ہوتی ہے، مکذبن مکذبن مکذبن، مکذبانی مکذبین مکذبینی، یہاں تک کہ آخر تک مکذباتن مکذباتن مکذباتن۔ اور ثلاثی مزید میں تو اسم الفاعل کا جو جمع ہے وہ جمع سالم ہی ہوتا ہے۔ پھر نون فا کاف باب مفاعلہ، فاعلا یفاعلو، یفاعلو کے جب آپ منافقن بنائیں گے، ینافقو بنائیں گے، تو اس کا بھی بن جائے گا منافقن، منافق، یہ اسم الفاعل ہو گیا، عین پہ زیر ہے، میم پر پیش ہے، اور لام پر تنوین ہے، یہ اسم الفاعل ہو گیا۔ ینافقو بنتا ہے، ینافقو سے یا علامت مضارع ہٹا کر میم پر پیش لگا دیا، عین پہ زیر موجود ہے تو اس کو رہنے دیا، اور لام پر تنوین لگا دی۔ اور پھر باب تفاعل سے کاف با اور را ہے، باب تفاعل سے تفاعل یتفاعلو ہوتا ہے، یتفاعلو کا ہم نے پیچھے دیکھا تھا، یہ اس کا بنتا ہے متفاعلون، اس کے عین کلمے پہ زبر ہوتا ہے تو اس پہ زیر لگا دیتے ہیں، متفاعلون، اس پہ جب کاف با اور را ڈالیں گے تو یہ بن جائے گا متکبرون۔ اب اس کی گردان ویسی ہوگی جیسے کہ گردان ہوتی ہے۔ تو یہ بن جائیں گے ہمارے سارے ثلاثی مجرد اور مزید کے اسم الفاعل۔ پھر ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہ کچھ آیات دی گئی ہیں، ان میں ہم نے اسم الفاعل شناخت کر کے ان کا مادہ، باب اور صیغہ بتانا ہے، اور صیغے سے مراد کیا ہے کہ عدد اور جنس بتانا ہے۔ جب ہم اسم میں صیغہ معلوم کرتے ہیں
تو اس میں عدد اور جنس بتاتے ہیں، اور جب ہم فعل میں صیغہ دیکھتے ہیں تو وہاں عدد، جنس اور یہ بھی بتانا پڑتا ہے کہ یہ غائب ہے، حاضر ہے یا متکلم ہے. تو یہ تھوڑا سا فرق ہے اسم اور فعل میں. اسم الفاعل کی اعرابی حالت اور اس کی وجہ بتانی ہے. اگر تو وہ حالت رفع میں تو کوئی وجہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر وہ نصب ہے یا جر ہے تو اس کی وجہ بتانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو پہلی آیت ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اس کا ترجمہ تو ہمیں آتا ہے کہ اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم سب کرتے ہو، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم سب کرتے ہو. اب یہاں پر جو اسم الفاعل ہے وہ غافلن ہے، اور اس کا مادہ جو ہے وہ غین، فا اور لام ہے، فاعلون کے وزن پر غافلون. اور یہاں پر اس کی اعرابی حالت کیا ہے کہ یہ حالت جر میں ہے باوجہ بی کی. یہ حالت جر میں ہے باوجہ بازر بی کی وجہ سے یہ حالت جر میں آ گیا. بی جو ہے اپنے بعد آنے والے اسم کو جر میں لے آتا ہے. ایک تو ہم نے ترجمہ کر دیا اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم سب کرتے ہو، اور دوسرا یہ اسم الفاعل کی ہم نے اعرابی حالت بتا دی کہ یہ حالت جر میں ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے بازر بی. پھر اگلی آیت ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. تو ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا تو واو کے بعد یہ امر ہے، اجعلنا اور ہمیں بنا مسلمین لک اپنا فرما بردار. اجعلنا جو ہے وہ امر ہے، اور امر کے بعد عموماً مفعول آتا ہے. تو اے ہمارے رب بنا ہمیں ہم اپنا فرما بردار، لکا اپنا فرما بردار، ومن ذریتنا اور ہماری ذریت میں سے، ہماری اولاد میں سے، امتم مسلمۃ لک ایک اپنا ایک فرما بردار امت. اب اس میں جو اسم الفاعل ہیں وہ دو ہیں، ایک تو مسلمینی ہے اور دوسرا جو ہے مسلمتن ہے. دونوں کا جو مادہ ہے وہ سین، لام اور میم ہے، اور یہ دونوں جو ہیں وہ باب افعال سے آئیں، دونوں باب افعال سے ہیں. اور یہاں پر جو مسلمینی ہے وہ مذکر ہے، اور مسلمتن جو ہے وہ مؤنث ہے. مسلمینی جو ہے وہ مثنیٰ ہے اور منصوب ہے، مثنیٰ ہے، اور یہ حالت نصب میں ہے. اس کی حالت نصب میں آنے کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ یہ مفعول ہے، مفعول ہونے کی وجہ سے یہ حالت نصب میں آ گیا. تو مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی مثنیٰ ہے، مسلمن، 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 مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی. تو یہ اسم الفاعل ہے، باب فعال سے ہے، مثنیٰ ہے، منصوب ہے، اور حالت جر میں ہے باوجہ مفعول ہونے کے. اور دوسرا جو ہے وہ مسلمتن ہے، یہ بھی اسم الفاعل ہے، یہ یہاں پر واحد ہے اور منصوب ہے، اور منصوب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھی مفعول ہے. ومن ذریتنا اور ہماری اولاد میں سے امتن مسلمتن فرما بردار امت. تو امتن مسلمتن، تو مسلمتن اصل میں صفت ہے امتن کی. تو امتن چونکہ حالت نصب میں ہے اس لیے مسلمتن بھی حالت نصب میں آیا. فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون. آپ میں سے کوئی ترجمہ کر دیں گے اس کا؟ پس وہ لوگ نہیں لاتے ہیں ایمان آخرت پر، قلوبہم منکرۃ ان کے دل منکر ہیں، وہم مستکبرون اور وہ تکبر کرتے ہیں. اس میں مستکبرون جو ہے یہ اسم الفاعل ہے، اور یہ جو ہے نا یہ جمع میں آیا ہے مستکبرون. اور اسی طرح منکراتن بھی جو ہے یہ بھی اسم الفاعل ہے. اور اس کے علاوہ ہاں یہ دو ہی ہیں اسم الفاعل. اور اس میں ان کی حالت کی وجہ قلوبہم منکراتن یہ فاعل ہے، منکراتن اس لیے حالت رفع میں ہے. اور باقی تو کوئی آپ نے انالیسس کہا ہی نہیں، یہی کہہ رہے ہیں آپ کو میں بتا رہا یہ مستکبرون جو ہے اس کا باب جو ہے وہ باب استفعال ہے، اور ہوں. منکرتون کا جو باب ہے وہ باب افعال ہے. تو پس جو لوگ ایمان نہیں لائے آخرت پر ان کے دل انکار کرنے والے ہیں اور وہ تکبر کرنے والے ہیں. تو منکرتون، مستکبرون دونوں جو ہے اسم الفاعل ہے. منکرتون واحد مؤنث ہے، اس کی وجہ یہ کہ قلوب کی وجہ سے یہ منکرتون آیا. قلوب کی اصل میں صفت ہے یہ منکرتون. اور مستکبرون جو ہے وہ اسم الفاعل ہے، یہ بھی حالت رفع میں ہے، جمع مذکر ہے. ویسے تو اعرابی حالت میں وجہ جو ہے وہ نصب و جر کی ہمیں بتانی ہے.
منکرہ باب افعال سے ہے اور مستکبرون باب استفعال سے ہے. منکرہ واحد مؤنث ہے اور مستکبرون جمع مذکر ہے. یہ آیت نمبر 4. کوئی صاحب اس کا ترجمہ اس کر. منافقین جو ہے یہ آپ ہے وہ اسم الفائل ہے، اور یہ حالت رفع حالت نصب میں ہے، اور نسب کی وجہ. اس کا جو اس کی نصب کی وجہ وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، وہ اس پہ کام ہو رہا ہے نا، مفعول ہے، اس وجہ سے یہ حالت نصب میں ہے. اور کون سے باب سے ہے اور یہ؟ یہ ہے مفاعلہ سے، باب مفاعلہ سے. ٹھیک ہے. اور اس کا وہ صیغہ کیا ہے؟ اس کا صیغہ پانچواں بنتا ہے غالباً. آپ اسم کر رہے ہیں، فیل نہیں کر رہے ہیں؟ اچھا، منافقین 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 منافقین، جمع مذکر ہے. جمع جمع مذکر. جمع مذکر ہے، حالت نصب میں ہے، منصوب ہے باوجہ مفعول. اور یہاں پر یہ باب مفعلہ سے آیا ہے. اور اللہ لازمن جان کر رہے گا جو لوگ ایمان لائے، اور لازمن جان کر رہے گا منافقوں کو. تو یہاں پر ایمان والوں کے لیے جو ہے وہ فعل آیا ہے، اور منافقین کے لیے اسم آیا ہے. بقیہ تو سارے فعل ہے. جی آیت نمبر 5. کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار. یہ متکبر یہ آ گیا اپنا اسم الفاعل آ گیا، اور یہ بھی مفعول ہونے کی وجہ سے یہ بھی حالت جرم ہے. مفعول تو حالت نصب میں لاتا ہے. او سوری، مفعول کہہ رہا ہوں. علی کل قلب، یہ غالباً اللہ کی وجہ سے ہے یہ. اللہ کی وجہ سے تو کلی آ گیا، کلو تھا کلی ہو گیا. کلی قلب متکبر، یہ سارے کا سارا ہی تو جر میں آ رہا ہے. کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار. متکبر کیوں جر میں آ رہا ہے؟ یہ چلیں، یہ متکبر جو اسم الفاعل ہے اس کو ذرا واضح کر دیتے ہیں. اس کا مادہ کیا ہے؟ اس کا مادہ ہے کبرا یکبر، اس سے نکلا کبرا کاف با را، کعبارہ. اسی ہاں اسی سے نکلا نا متکبر کون سے مفعل. کون سے باب سے ہے؟ مفعل باب تفاعل، تفاعل ہے باب. جی جی، باب تفاعل ہے. ہاں جی. باب تفاعل ہے، کاف با را ہے. یہاں پر واحد ہے، مذکر ہے، مجرور ہے، یعنی کہ حالت جر میں ہے. اور جر میں آنے کی وجہ کوئی صاحب بتا دیں اگر. یہ اصل میں قلبی کی صفت ہے. اسی طرح مہر لگاتا ہے اللہ ہر دل پر. اب جو دل ہے اس کی صفت کیا ہے؟ وہ متکبر ہے اور جبار ہے. دل کی دو صفات صحیح. آئی ہیں، متکبر اور جبار. اور چونکہ ہمیں تو یہاں پر متکبر پہ بات کرنی ہے، تو متکبر یہاں پر قلبی کی صفت ہے، اس کی وجہ سے حالت جر میں، کیونکہ قلبی جر میں آیا. قلبی کیوں جر پہ آیا، یعنی موصوف کیوں جر پہ آیا؟ کیونکہ وہ کلی کا مضاف الیہ ہے. کلی کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے قلبی حالت جر میں ہے. اور چونکہ موصوف حالت جر میں ہو گیا تو پھر صفت جو ہے وہ حالت جر میں ہوں گے. یہاں پر دو صفات ہیں، متکبرن اور جبارن، تو یہ دونوں حالت جر میں آ گئے. اور ہمیں تو چونکہ اسم الفاعل دیکھنا ہے، تو اسم الفاعل یہاں پر متکبر ہے. اور کلو جو ہے وہ کلی کیوں ہو گیا؟ اللہ کی وجہ سے. اللہ جو ہے وہ ہے حرف جار ہے، تو اس کی وجہ سے کلی حالت جر میں آ گئی. تو اسی طرح مہر لگاتا ہے اللہ ہر متکبر جبار کے دل پر. چھٹی آیت کا ترجمہ اگر کوئی صاحب کر دے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ کا گروہ ہی فلاح پانے والا ہے، یعنی کہ وہ فلاح پانے والے ہیں. مفلحون ہے، فلاح یفلح، مفلحون اس کا فلاح مفلحون مفلحان مفلحون مفلحان مفلحین مفلحان مفلحین مفلحین مفلحون مفلحین مفلحین، ایسے آگے اس کی گردان چلے گی. یہ مفلحون کون سے باب سے ہے؟
یہ باپ کا بھی ہمیں صحیح اب پتہ نہیں چل رہا ہے، بس وہ باب افعال جی باب ولا افعال سے، یفلحون مفلحون. جی باب افعال سے ہے، جمع ہاں جی مذکر ہے، باب افعال سے جمع مذکر ہے اور حالت رفع میں ہے. تو آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ کی جماعت ہی فلاح پانے والی ہے. مفلحون باب افعال ہے اور یہاں پر یہ جمع ہے اور مذکر ہے. جواب دیتا ہوں۔ جی 7ویں آیت کا اچھا ترجمہ کوئی ایک جی سوال پوچھا جا سکتا ہے جی؟ جی جی جناب جی پوچھیے. اسی مجرد میں کیوں نہیں آیا؟ ثلاثی مجرد میں کیوں نہیں آیا؟ فلاح یفلح. وہ تو ثلاثی مجرد سے تو فاعلن کے وزن پر آتا ہے نا، وہ تو یہ فاعل افلاح کے وزن پر ہے. جی جی یہ ثلاثی مزید میں باب افعال سے آیا ہے. جی یہ افلاح کے وزن، یہ دیکھیں نا ثلاثی باب افعال سے. اگر یہ ثلاثی مجرد میں ہوتا تو وہ تو پھر فاعلن کے وزن پر آتا. یہ جب میم پر پیش جزاک اللہ. جی میم پر پیش آ جائے نا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ثلاثی مزید سے آ رہا ہے. میم پر پیش، عین پہ زیر اور لام پہ تنوین، یہ پہچان جو ہے وہ اسم الفاعل کی ہے. جی ماشاء اچھا جی اگلی آیت، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اور اللہ شہادت دیتا ہے، گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافقین ہی جھوٹے ہیں. یہاں المنافقین جو ہے یہ بھی افلاح انفقا ینفقو منفق منفقون منافقون انفقا ینفقو منافقون نہیں نہیں جناب منافقین. باب افعال سے نہیں ہے یہ یہ باب منافق باب مفالہ سے ہے. باب افعال مفعلہ سے. یہ منافقان نافقہ منافق ینافقو منافقتن، تو یہ جی باب مفعلہ سے. اصل میں یہ نون کے اوپر جو یہ کھڑی زبر ہے یہ الف، ایک الف کے برابر ہے نا، تو یہ اصل میں منافقون ہے. منافق کون منافقان منافقین یہ منافقون ہے. منافقان منافقان منافقین منافقین منافقون منافقین منافقین. یہ ماشاءاللہ گردان یاد ہو گئی ہے آپ کو. گردان یاد ہے سیدھا جو باب اس کا ہے نا، باب کا تھوڑا منفی جی ہو رہی اس میں بات. جی اس میں دوسرا اسم الفاعل کون سا ہے؟ کاذبون ہے. یہ کون یہ ثلاثی مجرد سے ہے یا مزید سے ہے؟ یہ سراسی یہ مجرد سے کاذبن 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 کاذبان کاذبین 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 کاذبون کاذبین کاذبین. ٹھیک ہے، یہ جناب فاعلن کے وزن پر آیا ہے ثلاثی مجرد میں، اور ثلاثی مزید میں منافقین آیا ہے باب مفعلہ سے. انا کی وجہ سے منافقون منافقین حالت نصب میں آیا ہے، اور لکاذبون لام جو ہے وہ تاکید کا ہے، اور اللہ گواہی دیتا ہے بے شک منافقین یقیناً جھوٹے ہیں. تو یہ المنافقون جمع مذکر ہے اور یہاں یہ منصوب ہوا ہے انا کی وجہ سے، کیونکہ ہمیں یہ بھی بتانا ہے کہ اعرابی حالت اس کی وجہ. تو منافقین حالت نصب میں ہے انا کی وجہ سے، اور دوسرا جو اسم الفاعل ہے وہ کاذبون ہے ثلاثی مجرد سے اور فاعل کے وزن پر آیا ہے. اگر میم پر پیش آ جائے تو پھر وہ ثلاثی مزید سے ہوتا ہے، اور اگر مادے سے شروع ہو تو وہ پھر جیسے فاعلن، فا جو ہے مادے سے شروع ہوتا ہے تو وہ ثلاثی مجرد سے ہے. تو وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو یہ کرتے ہیں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، پس وہی خسارہ پانے والے ہیں. تو یہ خاسرون یہ بھی فاعلن کے وزن پر آیا ہے، اور خاسر خاسرن خاسرن خاسرانی خاسرینی خاسرینی خاسرونا خاسرینا خاسرینا، تو یہ فاعلون کے وزن پر خاسرون آیا ہے، اور یہاں پر یہ حالت رفع میں. تو اور جو یہ ایسا کرتے ہیں پس وہی خسارہ پانے والے ہیں، خسارہ اٹھانے والے ہیں. تو خاسرون جو ہے وہ جمع مذکر ہے حالت رفع میں، ثلاثی مجرد میں یہ فاعلون کے وزن پر آیا ہے.